اس ادارے کو دیکھ کر کے اور یہاں آپ کی حاضری کو دیکھ کر کے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا اس ادارے سے بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ ابھی تو آج یہ پہلا دن ہے، انشاءاللہ آخری دن مجمع امٹتا ہوا آئے گا اور لوگ استفادہ کریں گے، لیکن آج بھی جو لوگ آئے ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو آئی تو ضرور ہے، لیکن اس کا حال ویسے ہی ہے جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک تھی۔ صحابہ کرام آپ کے جلوہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثنا میں 3 افراد کا گزر ادھر سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں صحابہ کرام موجود ہیں، تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کے دیکھا اور بیچ میں ایک جگہ خالی نظر آئی تو آگے بڑھتے ہوئے وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ دوسرے صاحب وہ بھی ہچکچائے لیکن پھر کنارے بیٹھ گئے، یعنی جہاں جوتے و چپل اتارے جاتے ہیں وہاں بیٹھ گئے، وہ گئے نہیں۔ تیسرا فرد تھا وہ چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ جو فرمایا، ہمارے ان پروگراموں کے اندر اس کی جھلک نظر آتی ہے، اس کا تھوڑا سا خاکہ سامنے آتا ہے، اور یہ 3 کیٹیگریاں جو ہیں واضح طور پر ہمارے روبرو ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو آ کر کے اسٹیج سے قریب ہو کر کے بیٹھتے ہیں، علماء کی باتیں سنتے ہیں، وہ علماء جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی مثال ہے۔ انہی سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ان سے گریز کیا گیا، اگر ان کا نور بجھ گیا، اگر ان کی سرگرمیاں مات پڑ گئیں، اگر ان سے تعلق منقطع ہو گیا، ان سے رابطہ ٹوٹ گیا، ان کی ذات اور ان کے افعال اور اعمال اور عقائد کی محبت ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں سوائے گمراہی کے، بے راہ روی کے، آوارگی کے اور کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو مجلس میں آتا ہے، پروگرام میں شریک ہوتا ہے اور وہ اسٹیج کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے، فرشتوں کے جلوہ میں آ جاتا ہے، رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے اور اس سے وہ شاد کام اور بہرور ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ادھر ادھر گھومتا ہے، پھر وہ خیال کر کے کہیں دور کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ خیر اس کا بیٹھنا بھی مبارک کہ کچھ تو سن ہی لیتا ہے، لیکن ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بازاروں میں، سامان کی خریداری میں، لوگوں سے ملاقاتوں میں، ایک دوسرے کو دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے۔ اور آج کل موبائل کا زمانہ ہے، لہذا موبائل بازی میں مصروف رہتا ہے۔ آتا تو ہے اس نیت سے کہ جامعہ اسلامیہ عدید العلوم کا 100 سالہ اجلاس ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ وہ تیسرے گروپ کا ہے جو یہاں سے دور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ جس عنوان سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ کو بلایا گیا ہے، وہ عنوان فوت ہو جائے، وہ وظیفہ فوت ہو جائے، وہ فکر فوت ہو جائے، وہ نظریہ فوت ہو جائے، تو یافت کی کوئی شکل و صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے ان لوگوں پہ جو قریب ہیں، جو اس مجمع میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے ہم سے پہلے ہمارے موقر علماء کی مفید، مؤثر، دلپذیر گفتگو سماعت کی ہے۔
یہ پہلا دن ہے جس میں توجہ بھی ہے، انسیت بھی ہے، اس ایثار و قربانی کا تذکرہ بھی ہوتا رہا ہے جو اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ نے سنا یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ وہ اخلاص ہے، اور اخلاص والا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور نماز انہوں نے قائم کیا ہے، ہم ایسے اصلاح کرنے والے، ایسے مصلحین کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ مجھے ایک واقعہ جو ابھی میرے عزیز مولانا ہارون عزیزی صاحب نے ایک کتاب ان پہ دی، تو میں اس میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا جو مجھ پر بڑا گہرا اثر اس نے چھوڑا۔ کہ مولانا ہارون صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، ان کے اس باغ کو پھلتا پھولتا رکھے اور اس سے ہمیں منسلک فرمائے جس کی چمن آرائی میں انہوں نے خون پسینہ ایک کیا ہے، بہا کر خون دل کی ہے چمن آرائیاں ہم نے، گلوں کو مسکراہٹ دی انادل کو فغاں ہم نے، یہ برق و رات کیا باد سبابی دشمن جاں تھی، یہ برق و رات کیا باد سبابی دشمن جاں تھی۔ سن 1924 میں یہ ادارہ قائم ہوتا ہے جب انگریزوں کی حکمرانی تھی، علماء کو تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا تھا، ان کی مشکیں باندھی جا رہی تھی، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے ان کو خاک و خون میں غلطہ کیا جا رہا تھا۔ ایسے مہیب صفاق خون آشام دور میں حضرت مولانا ہارون بابو نگری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی اور اپنی افادیت، نافعیت، صلاحیت و صالحیت کی بنیاد پہ انہوں نے اس چمن کی آبیاری کی۔ لہذا ان کی نظر ہے یہ کہ بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، گلوں کو مسکراہٹ دی انادل کو فغاں ہم نے، یہ برق و رات کیا باد سبابی دشمن جاں تھی، یہ برق و رات کیا باد سبابی دشمن جاں تھی، مگر جوش جنوں میں رکھ دی طرح آشیاں ہم نے، یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کون و مکان شاہد، یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کون و مکان شاہد، سکھایا نوع انسانی کو طرز قدسیاں ہم نے۔ آج یہ ادارہ اور اس ادارے کے برکات کے ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، اس ادارے کی خصوصیات کی داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، اس ادارے کا فیض ہے کہ آج نوجوانوں میں دین نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ لہذا محبت تو انسان کرتا ہے لیکن اللہ سے محبت ہو جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ ٹوٹ کر کے محبت کی ذات سے کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ واسطے کرتے ہیں، اللہ کے کام کرنے والوں سے کرتے ہیں۔